السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی اینڈ مائی فیس بک فیملی بوتھ. میں فیس بک فیملی کو نہیں بھول سکتی. دے آر وتھ می فار لانگ ٹائم. یہ میرا ہینڈ ریٹن قرآن ہے جو میں نے 7 مہینے اور 12 گھنٹے میں ایوریج ٹائم 7 مہینے میں لکھا. ایوریج ٹائم تھا میں 12 آورس ایوری ڈے وضو میں اس کو میں 7 ڈیز اے ویک لکھا کرتی تھی. تو اس میں میری بڑی محنت ہے. آئی لو دس قرآن. اس کو گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ والوں نے خریدنے کے لیے آفر دی تھی مجھے، مگر آئی ڈکلائن کیونکہ آئی وانٹ مائی ڈاٹرس ٹو انہیریٹ اٹ. میں چاہتی ہوں یہ قرآن میرے بیٹیوں کے پاس میرے بعد جائے. تو اس کی بڑی لانگ جرنی ہے. اس کے لیے میں نے ایک اسپیشل اٹلی سے یہ جرنل آرڈر کیا تھا جس میں ایمٹی پیجز تھے. پھر میں نے اس میں کوئی ایٹ لیسٹ میں نے اس میں 1000 پیجز ہیں اور 12 لائنز ہیں اور یہ پروف ریڈ ہے. ایوری ٹائم میں 2 پیجز رائٹ کرتی تھی، پھر میں اس کو رات کو عشاء کے بعد اس کی پروف ریڈنگ بھی کرتی تھی تاکہ کوئی مسٹیک نہ ہو، اور آگے اگر یہ انہیریٹ ہو کسی کے پاس جائے اور وہ پڑھے تو کوئی زیر زبر پیش کا مسئلہ نہ ہو. تو یہ جو ہے یہ 10 by 8 انچز کا ہے. یہ ایسڈ فری ہے، فائر فری ہے، اور یہ دنیا کا سب سے تھکسٹ جرنل ہے. اس کے 500 پیجز ادھر ہیں اور اس کے 500 پیجز ادھر ہیں. یہ دیکھیں دس سیز سوری اٹ سیز اٹس ہینڈ ریٹن بائی سعید احمد سارا. تو یہ بڑی اس میں محنت تھی، بڑے اس کے ساتھ میری ایموشنل اٹیچمنٹ ہے. ایوری ٹائم دن میں کبھی میں یہاں سے گزرتی ہوں تو میں ایک لک لیتی ہوں اور اس قرآن کو دیکھتی ہوں کہ یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے 7 مہینے میں روزانہ 12 گھنٹے میں نے اسپینڈ کیے تھے. آئی واز ورکنگ فرام ہوم. سو میں اپنا کمپیوٹر پہ تھوڑا بہت کام نمٹا کر اپنی میلیں چیک کر پھر میں وضو کر کے 12 گھنٹے ہی لکھا کرتی تھی. تو اس وقت رضا رمشا کی شادی نہیں ہوئی تھی. تو آئی ریممبر کہ گھر کی ذمہ داریاں، بچوں کی ذمہ داریاں، بزنس کی ذمہ داریاں، اینڈ دین ڈوئنگ دس، یہ میرے لیے بہت لمبی جرنی تھی. مگر دین اس سے میری اسپریچول جرنی اسٹارٹ ہوئی. یہ قرآن لکھنے کے ٹائم پہ پھر میں نے حجاب لینا شروع کیا. پھر میں نے 5 ٹائم نماز پڑھنی شروع کی. پھر اس کے بعد میں نے کوئی 5 حج اور 30-35 عمرے کیے. میں دین اور دنیا کو لے کر چلتی ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ آپ اتنی دیندار ہیں تو پھر آپ فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ کیوں ہیں؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ میں دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلتی ہوں. جو اللہ کی رسپانسبلٹیز ہیں، جو لوگوں کی رسپانسبلٹیز ہیں مجھ پر، حقوق العباد میں پورے کرتی ہوں. میں اللہ کے حقوق سارے پورے کرتی ہوں. تو اگر تھوڑا بہت میں نے کچھ کیا تو آئی ایم شیور میرا اللہ مجھے معاف فرمائے گا. آئی ایم شیور میرا اللہ مجھے معاف کرے گا. تو میں تھوڑی بہت چیزیں لوگوں کی گائیڈنس کے لیے ان کو بتاتی ہوں. اگر کوئی اس قرآن کو لکھنے میں انٹرسٹڈ ہو، اس طرح کے قرآن کو، تو یہ جرنل کہاں سے خریدنا ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے لیے نا آپ کو لیدر کا اس کی آؤٹ ورڈس جو ہیں وہ لیدر لینا ہوگا، ورنہ یہ پیجز خراب ہو جاتے ہیں. اور یہ پیجز بھی جو ہیں یہ فائر پروف ہیں. کبھی آگ لگے یا کچھ ہو تو یہ قرآن نہیں جلے گا. تو یہ قرآن میں انشاءاللہ بھی کھول کے بھی بتاؤں گی کیونکہ اس کے لیے مجھے ساری چیزیں باہر نکالنی پڑیں گی. اس قرآن کے بعد پھر مجھے موٹیویشن ہوئی اور اس کے بعد پھر میں نے ایک اور قرآن لکھا. یہ والا اس کی ریویو میں جو بڑا والا قرآن ہے نا، یہ میں نے لکھا. یہ 14 انچ بائی 10 انچز کا ہے. تو یہ پھر میں نے یہ قرآن مجھے موٹیویشن ہوئی اور آئی لائک اٹ سو مچ، تو پھر میں نے یہ دوسرا قرآن بھی لکھا تھا. تو یہ میں نے اپنے کسوہ غلاف کعبہ کی کلیکشن لاسٹ ٹائم بتائی تھی. یہ ساری کسوہ غلاف کعبہ کی کلیکشن یہ میری زندگی کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے، کیونکہ اس میں بہت سالوں کے غلاف کعبہ جو کعبہ نے پہنے تھے، جس کو کسوہ کہتے ہیں، یہ اس میں ہیں. اس میں 1990، 1995، 1996، 2001، اس کے بعد ہے میرے پاس 2013 کا یہ پورا غلاف کعبہ ہے، 2014 کا ہے. تو الحمدللہ یہ ہے 2016 کا جو کعبے کے کارنر میں ہوتا ہے، یہ اسٹچ کیا ہوا ہوتا ہے. تو یہ پھر میرے پاس بہت سارے اسلامی کلیکشن ہیں اور میں ان کو بہت سنبھال کے کیوری میں رکھتی ہوں. اور آئی ایم شیور کہ میرے بعد یہ میرے بچے انہیریٹ کریں اور میرے ہسبینڈ اور میرے بچے اس کا ایسے ہی خیال رکھیں جیسے میں ان کا خیال رکھتی ہوں. تو میں قرآن کھول کر بھی بتاؤں گی.
اللہ حافظ. یہ دیکھیں الحمدللہ میں نے قرآن کا کیس ہٹا دیا ہے تاکہ میں اس کو اچھی طرح سے آپ کو دکھا سکوں. تو یہ اسٹارٹ ہوتا ہے اس طرح. یہ سارے کرسٹلز میں نے ہاتھ سے لگائے ہیں, سارے ایک ایک چیز, ایک ایک نگ, ایک ایک کرسٹل, یہ میرے ہاتھ سے میں نے سجایا ہے اس قرآن کو. ایسے شروع ہوتا ہے ہینڈ ریٹن بائی سیدہ مسرت ان 2009 میں نے شروع کیا تھا, اور 2009 کے جنوری میں شروع کیا تھا, اور جولائی میں یہ میرا ختم ہو گیا تھا 7 مہینے 2 دن میں. یہ تھوڑی سی دعائیں ہیں. اس کے بعد یہ تعارف قرآن ہے, قرآن کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیلز ہیں, اور اس کے بعد کچھ انگلش میں دعائیں ہیں تاکہ اگر کوئی جیسے میرے بچے اردو نہیں پڑھ سکتے تو وہ انگلش میں دعائیں ہیں. اس کے بعد پھر یہاں سے میرا اصلی قرآن شروع ہو جاتا ہے. اور یہ ماشاءاللہ سے یہ قرآن دیکھیے, اس میں سارے ستارے میں نے ایک ایک نگ میرے ہاتھ سے لگا ہوا ہے, ایک ایک نگ میرے ہاتھ سے لگا ہوا ہے. ابھی میں وضو میں اس لیے ٹچ کر رہی ہوں, ورنہ اس کو میں شیشے میں اس لیے رکھتی ہوں تاکہ جس کا وضو نہ ہو اس کو ہاتھ میں لگا سکے. یہ دیکھیں یہ سارے ستارے, ایک ایک سجاوٹ, ایک ایک نگ یہ میرے ہاتھوں کا لگا ہوا ہے. جب میں یہ قرآن دیکھتی ہوں تو میری میموری میں وہ ایک ایک دن, ایک ایک پل یاد آ جاتا ہے جب میں بیٹھ کے رات کے اندھیرے میں تہجد میں قرآن لکھا کرتی تھی. تو اس قرآن کے ساتھ میری بہت سی یادیں وابستہ ہیں, بہت سی یادیں وابستہ ہیں. اس وقت رمشا مدرسے جایا کر رہی تھی, وہ عالمہ کی کلاسز لے رہی تھی بفیلو میں, اور ہم اپنا ڈیلیور والا گھر چھوڑ کر بفیلو میں ہم 1 سال 7 مہینے رہے تاکہ رمشا اپنی کلاسز لے رہی تھی. تو وہاں سے اس نے عربی لکھنا پڑھنا سیکھا. قرآن تو بچوں نے جب یہ 5 سال کے تھے انہوں نے ختم کر لیا تھا رضا رمشا نے, مگر پھر انہوں نے وہاں مدرسے میں سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا. اور ان کے لیے بڑی قربانیاں دیں, ڈرائیو کرنا, اپنا گھر چھوڑ کر مدرسے میں جا کر رہنا تاکہ بچے ہاسٹل میں نہ رہیں. تو ہاسٹل کا ماحول اچھا نہیں ہوتا ہے, تو پھر ہم نے وہاں پہ گھر لیا, وہاں پر ہم رہتے تھے. پھر ویکینڈ پہ ہم اپنے ڈیلیور والے گھر آتے تھے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک ایک لفظ, ایک ایک چیز میرے ہاتھ کی ہے. جب میں اس کو دیکھتی ہوں نا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ میں نے یہ آئی ڈیڈ اچیو دیٹ, اور گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں میرا نام ہے ماشاءاللہ سے. جب یہ پورا ایک طرح ہو جاتا ہے نا, دیکھیے ہینڈ بائی سیدہ مسرت, اور یہ دوسری طرف سے یہ سارے کرسٹل, سارے سجاوٹ سیدہ مسرت. یہ دیکھیں قرآن کتنا موٹا ہے. اب میں دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے اٹس ناٹ پاسبل, اٹس امپاسبل کہ کوئی ہیومن یہ 1000 پیجز, ایک ایک زیر زبر پیج, ایک ایک ورڈ کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے لکھ سکے. اب مجھے بالکل یقین کریں ناممکن لگتا ہے کہ یہ میں نے کیا تھا. یہ مگر الحمدللہ یہ 1000 پیجز کے ساتھ اللہ تعالیٰ میرے لیے جنت میں جگہ بنائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں قبول کریں گے. اس میں سے کوئی ایک لفظ تو ایسا ہوگا نا جو اللہ کو پسند آئے گا, کوئی ایک حرف ایسا ہوگا جو میں نے بہت لکھا ہوگا, میری آنکھوں میں آنسو آئے ہوں گے, اور وہ اللہ کو میرا وہ ایک لفظ, میرا ایک لمحہ پسند آیا ہوگا. تو مجھے کچھ خوش فہمی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دیں گے. دیکھیں اس کا اس کو کوئی ایک زیر زبر پیش میں رات کے اندھیرے میں لکھ رہی ہوں گی تو اللہ نے پسند کیا ہوگا. اللہ پہلے آسمان پہ آ جاتے تہجد کے ٹائم پہ میں پوری رات بیٹھ کے لکھا کرتی تھی. تو میں پتہ نہیں مجھے خوش فہمی ہے کہ کوئی ایک لمحہ ایسا ہوگا جو اللہ نے قبول کیا ہوگا, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اپنے ہسبینڈ اور بچوں کے ساتھ جنت میں اللہ مجھے جگہ دیں گے. تو میں اللہ سے کبھی کبھی دعا کرتے کرتے یہی واسطہ مانگتی ہوں کہ پلیز اللہ تعالیٰ پلیز, میں بہت بچوں کی طرح اللہ سے بات کرتی ہوں, بیٹے پلیز اللہ تعالیٰ پلیز میری کوئی تو نیکی ہوگی نا, تو پلیز مجھے ایکسیپٹ کر لیجیے گا, مجھے ریجیکٹ مت کیجیے گا. مجھے جنت میں پروفٹ کے ساتھ, اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, ہسبینڈ کے ساتھ, پلیز اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں جگہ دے دیجیے گا. اتنی بڑی جنت ہوگی, اتنے سارے لوگ ہوں گے, اس میں اگر ہم بھی سما جائیں گے تو آپ کی تو شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, مگر ہمارے لیے پورا ایٹرنل جرنی ایزی ہو جائے گی. تو میں اللہ سے بچوں کی طرح دعا مانگتی ہوں. میں اللہ سے کہتی ہوں پلیز اللہ تعالیٰ آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ, پلیز کوئی اچھی بات میری قبول کر لیجئے, کوئی ایک حج کا طواف قبول کر لیجئے, مطاف میں میرا ایک قدم قبول کر لیجئے, اتنے ریاض الجنہ میں بہائے ہوئے آنسوؤں میں سے ایک آنسو قبول کر لیجئے, اور میری ساری دعائیں قبول کر لیجئے. تو میں آپ سب کے لیے بھی دعا مانگتی ہوں, ہر کسی کے لیے. میرا دل بہت چھوٹا سا بچے جیسا ہے,
میں ڈر جاتی ہوں چھوٹی چھوٹی باتوں سے. مجھے بڑی بڑی باتوں سے ڈر نہیں لگتا. میں اسکائی ڈائیونگ کرتی ہوں, میں بڑے بڑے کام کرتی ہوں. تو لوگ سمجھتے ہیں میں بہت بہادر ہوں. میں جہاز سے کود جاتی ہوں, اور میں آئی ڈونٹ کیئر کہ میں اسکوبا ڈائیونگ میں مجھے شارک کھا جائے یا مجھے کوئی ویل کھا جائے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت ہی بہادر ہوں, مگر اندر سے میں ایک چھوٹا سا بچے کی طرح ہوں. میں اندر سے ایک چھوٹے سے بچے کی طرح پریشان بھی ہو جاتی ہوں, ڈر بھی جاتی ہوں. کبھی کبھی چیزیں مجھے بادر بھی کرتی ہیں, مگر دین پھر جب مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے تو آئی فیل سو ریلیکس. پھر مجھے لگتا ہے مجھے کچھ الحمد للہ, پھر آئی فیل ویری سیف کہ میں نے اپنا سب معاملات اللہ کے ہاتھ میں دے دیے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی مجھے مایوس نہیں کریں گے. آئی ہوپ مائی یوٹیوب فیملی یو آل ول لائک مائی جرنی آف رائٹنگ دس قرآن. پھر میں آپ کو اب نیکسٹ ٹائم اپنے دوسرا قرآن کھول کے دکھاؤں گی. تو آئی تھنک سو فار ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو جسٹ پیک اٹ اپ اگین ان دا کیس, کیونکہ پھر یہ خراب نہ ہو جائے. تو بس یہی میرا قرآن اور میری لائف. آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا. پلیز کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا. اللہ حافظ.